خواتین کے عالمی دن پر ہم عجیب عجیب انداز سے پلے کارڈز تیار کرتی۔ اپنا کھانا خود گرم کر لو، اپنی جرابیں خود ڈھونڈ لو، سانس کی آزادی دو، برابری کے حقوق دو، حق مانگ رہی ہوں بدلہ نہیں، میرا جسم میری مرضی۔ کئی تو کافی شرمناک ہوتے تھے۔ بے شک معاشرے میں مردوں کی طرف سے کافی ناانصافیاں ہیں، لیکن ہم چھوٹے سے چھوٹے واقعے کو بھی ہائی لائٹ کرتی تھیں اور ہماری میٹنگ میں اس کو ایجنڈا بنایا جاتا تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا جیسے ہمیں کسی نے ہائی جیک کیا ہوا ہے اور ہمیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہمارے دماغ کیپچر ہو چکے ہیں۔ ایک دفعہ بابا نے مجھے ایک احتجاج میں دیکھ لیا کیونکہ میری تصاویر سوشل میڈیا پر آ گئی تھی۔ میں دوران احتجاج ماسک لگا کر رکھتی تھی، لیکن اس دن ایک لڑکی نے میرا ماسک کھینچ کر اتار دیا اور کہا کہ ڈرتی کیوں ہو؟ جب اونٹ پالنے کا شوق ہو تو گھر کے دروازے اونچے رکھنے چاہیے۔ کچھ دیر کے لیے میں جھجکی، لیکن آنٹی کے آشیرواد نے کافی حوصلہ افزائی کی۔ میری تصاویر بابا نے دیکھ لی۔ گھر آ کر انہوں نے مجھ سے باز برس کی۔ آنٹی کی برین واشنگ موجود تھی۔ اس دن میں نے پہلی دفعہ بابا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ یہ میری پرسنل زندگی ہے، آپ کو کوئی حق نہیں کہ مجھے دبا کر رکھیں۔ آپ میرے فادر ضرور ہیں، لیکن میری ذاتی زندگی میں مداخلت کا آپ کو کوئی حق نہیں۔ بابا حیران پریشان ہو کر مجھے دیکھ رہے تھے۔ صرف اتنا کہا، بچپن سے لے کر آج تک میں نے تمہارے کون سے حق پر ڈاکہ ڈالا؟ کبھی تمہارے ساتھ مار پیٹ کی؟ پیار نہیں دیا؟ ضروریات زندگی پوری نہیں کی؟ اچھی تعلیم نہیں دلوائی؟ کون سا جرم کیا میں نے؟ تم میری اولاد ہو، تمہاری عزت بےزتی کا جاننا میرا حق ہے۔ تم میرے گھر کی عزت غیرت ہو۔ تم غلط قسم کی سوسائٹی میں بیٹھنا شروع ہو گئی ہو، ایسے رستے پر چل رہی ہو جو صرف تباہی کا رستہ ہے، جس میں نہ اس دنیا میں عزت ہے اور نہ آخرت میں۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے دین پر ہم ہیں، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ ان کے گھر کی خواتین علیہ السلام کہ کیا یہی درس ہیں؟ یہ تنظیمیں تو دجالی تنظیمیں ہیں۔ یہ خاندانی نظام کو برباد کر دینا چاہتے ہیں، جیسا انہوں نے اس سے پہلے یورپ کی خواتین کے ساتھ کیا۔ انہوں نے ایک پروڈکٹ بنا دیا عورت کو۔ آج آزادی نسواں کا نعرہ لگانے والی عمر رسیدہ عورتوں کی زندگی اکیلی تنہا بغیر خاندان کے کس قدر کرب سے گزرتی ہے، کبھی غور کرو۔ میں نے بھی آگے سے آنٹی کے رٹے رٹائے عورتوں والے حقوق کے جوابات بابا کو دیے۔ میں بہت بدتمیزی سے بابا سے پیش آئی۔ اس شریف انسان کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ بابا نے آنٹی سے بھی بہت جھگڑا کیا، لیکن آنٹی نے بھی ان کی کافی انسلٹ کر دی۔ میں اپنا سامان لے کر آنٹی کے پاس شفٹ ہو گئی۔ آنٹی نے میرے بابا کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے زیادہ شور کیا تو وہ بیٹی کی طرف سے ان پر ہراسمنٹ کا مقدمہ درج کروا کر جیل بھجوا دیں گی۔ میرے گھر چھوڑنے کے دوسرے دن بابا کو موٹر سائیکل چلاتے ہوئے برین ہیمریج ہوا۔ وہ موٹر سائیکل سے گرے اور ایک تیز رفتار گاڑی کے نیچے آ کر کچلے گئے اور موقع پر ہی دم دے دیا۔ مجھے جب اس واقعے کا پتہ چلا تو ایک دفعہ تو میرا سارا وجود کانپ گیا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ میں نے ایسا نہیں سوچا تھا کبھی بھی۔ مجھے رہ کر بچپن سے آج تک بابا کا پیار، آخری ملاقات اور اپنی بدتمیزی یاد آ رہی تھی۔ میں آنٹی کے ساتھ بابا کی لاش پر گئی۔ میری ماں خاموش تھی، لیکن میری چھوٹی بہن نفرت سے مجھ سے دور ہو گئی اور آنٹی کا ہاتھ بھی اس نے جھٹک دیا۔ وہ بہت ہی سرد لہجے میں مجھے کہنے لگی، تم میرے باپ کی قاتل ہو، تم کبھی زندگی بھر سکون نہیں پاؤ گی، میری بد دعا ہے، تم تڑپ تڑپ کر جیو گی مگر تمہیں موت نصیب نہیں ہوگی۔ اور یہ موم بتی والی آنٹی، یہ چڑیل جس نے ہمارے گھر کو برباد کر دیا، تمہیں گمراہ کیا، یہ جہنم کی گندک والی جھیل میں جلے گی کیونکہ یہ شیطان کی نانی ہے۔ وہ کافی دیر تک بد دعائیں دیتی رہی۔ تدفین کے بعد میں آنٹی کے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ چند دنوں میں ہی آنٹی مجھے میٹنگ پر سویڈن لے گئیں۔
جہاں عالمی حقوق نسواں کا سیمینار تھا۔ یورپ کی سیر نے مجھے سب کچھ بھلا دیا۔ میں بہت جلد نارمل ہو گئی، بلکہ بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد مجھے بھی این جی او میں ایک اہم عہدہ ملا۔ ہم نئی سے نئی پلاننگ کرتی ہیں کہ کس طرح پاکستان میں خواتین ماڈرن ہو جائیں اور اپنے حقوق کے لیے باہر نکلا کریں۔ اگر کہیں کسی عورت پر ظلم ہوتا تو ہم ایسی عورت کی انتہائی میڈیا کوریج کرواتی، اسے باہر ملک مختلف سیمینار میں لے کر جاتی اور ایک مظلوم کی طرح پیش کرتی کہ پاکستان میں عورتوں پر کس قدر ظلم ہو رہا ہے۔ اس طرح باہر سے بہت ساری فنڈنگ جمع ہوتی تھی، جس سے این جی اوز کے بڑے خرد برد کر جاتے، اور وہ بیچاری مظلوم عورت چند مہینے میڈیا کی کوریج کے بعد گھر میں بیٹھ جاتی اور اس کا کوئی پرساں حال نہ ہوتا۔ ہمارا ایک ونگ نئے سے نئے فیشن متعارف کرواتا اور اسے پروموٹ کرتا۔ دوپٹہ سر سے گردن اور اب کندھے تک پہنچ گیا تھا۔ لباس سکن ٹائپ فٹنگ، بلکہ اب تو برقعے بھی ایسے متعارف ہو چکے تھے کہ برقعے اوپر بھی برقع پہننا پڑتا تھا۔ میں شیطانی ہاتھوں میں کھلونا بن چکی تھی۔ میری زندگی میں سکون نام کی چیز نہیں تھی۔ 27 سال کی ایج تھی میری اور میں ڈپریشن کی گولی لیتی تھی۔ ماہر نفسیات کے پاس باقاعدگی سے سیشن لیتی تھی۔ نیند مجھے گولی کھا کر ہی آتی تھی۔ محترم ناظرین و سامعین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی آنے والی ایک ساتھ میں پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، بہت شکریہ۔